بہت سارے ان کے لوگ آتے ہیں پوجا کرنے کے لیے اور آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، لیکن کسی ایک سے کھڑا کر کے پوچھ دو کہ آج تم نے وید پڑھا کہ نہیں پڑھا، آج تم نے منتر پڑھا کہ نہیں پڑھا، کہہ دیں گے ہم نے تو کوئی منتر نہیں پڑھا ہے، ہمیں کوئی منتر آتا ہی نہیں ہے۔ آئے بھی کیسے جب تمہارے پنڈتوں نے تمہیں سکھایا بھی نہیں ہے۔ ان کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وید کو صرف برہمن چھو سکتا ہے، ویش چھتری اور شودر نہیں چھو سکتا۔ قرآن کے بارے میں تو ایسا کوئی قید نہیں ہے، قرآن نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ اسے پاک لوگ چھوئیں، گندے اور ناپاک لوگ نہ چھوئیں۔ اگر کوئی ہندو پاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی قرآن کو چھو سکتا ہے اور قرآن کو مطالعہ کر سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر عیسائی پاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی قرآن کا مطالعہ کر سکتا ہے، قرآن کے بارے میں جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر طرح طرح کے قیود لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے لاک لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آج کی بات نہیں، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، کوئی وید کو چھو لیتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ اور منوسمرتی کے اندر تو آج بھی یہ بات لکھا ہوا ہے کہ کوئی وید کو اگر سن لے، کیا وید کو اگر کوئی سن لے تو اس کے کان میں پگھلتا ہوا شیشہ ڈال دیا جائے، پگھلا ہوا شیشہ اس کے کان میں ڈال دیا جائے۔ یہ عذابات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اگر ہماری کتابوں کو مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کو اٹھایا جائے اور حدیث کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو ہمارا نبی تو وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہمارا نبی تو وہ نبی جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ اخلاق مند بھی بنا کے بھیجا ہے۔ میں اس قرآن کی بات کر رہا تھا جس کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ رگ وید یا چروید اتھروید سام وید ساری کتابیں بدل گئی، منوسمرتی بدل گئی، بھگوت گیتا بدل گئی، بھاگوت گیتا بدل گئی، مہا بھارت بدل گئی، اور جتنی بھی پرانے ہیں 18 پرانوں کی کتابیں ہیں، 18 پران بدل گئی۔ شاشوت پران ہو یا والمیکی رامائن ہو، تلسی داس جی کی رامائن ہو، یا پھر جتنے بھی کتابیں ساری کی ساری کتابیں بدل گئی، اپنشد بھی بدل گئے۔ یہاں پر تو یہ ساری کتابیں بدل گئیں، عیسائیوں کا بائبل بھی بدل گیا۔ ان کا تو بدلنے کا عجبی سسٹم ہے، بہت ساری بائبل زمانے میں بنتے گئے، سارے بائبل کو جمع کر کے رکھ دیا گیا۔ سارے پادری بیٹھے ہیں مجلس میں، کہنے لگے جو بائبل سچ ہے، حق ہے، وہ بائبل اٹھ کے ادھر آ جائے گا۔ حماقت والی بات تو دیکھیے، ایک بائبل جس میں سچائی ہے، حقیقت ہے، وہ بائبل اٹھ کر ادھر آ جائے گا۔ تمام پادریوں کو وہ بائبل ایکسپٹ کرنا پڑے گا، وہ بائبل ماننا پڑے گا۔ برکت لکھا ہوا ان کی کتابوں کے اندر ایک بائبل اٹھا اور آگے ان کے سامنے آ گیا، پتہ نہیں وہ بائبل کے اندر جان کہاں سے آ گئی تھی یا روح کس نے پھونک دیا تھا، جبکہ اس وقت محمد رسول اللہ کی شریعت کو ماننا ضروری تھا۔ بائبل بدل گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے اندر جائیں گے تو وہاں بھی ان کی دھارمک کتابیں بدل دی گئیں، ساری کتابیں بدل گئیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ یہ بدلا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اے میرے پیارے نبی، دنیا کی ساری کتابیں بدل سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکیں چینج ہو سکتی ہیں، دنیا کی ساری پستکوں کے اندر پریورتن آ سکتا ہے، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر چینجنگ آ سکتی ہے، لیکن اے میرے پیارے نبی، آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، آپ کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی، اس کتاب کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو جو کتاب دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ 26 آیتوں کو نکالنے والا خبیث پیدا ہوگا، قرآن کے اندر چینجنگ اور تبدیلی لانے والا شیطان پیدا ہوگا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جس طرح توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، اور جتنی بھی کتابیں ساری بدل دی گئی، ضرور اس قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اے میرے نبی
آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب تا قیامت تک صحیح رہے گی, اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے, اور یہ اتنا مقام و مرتبہ والی کتاب, اتنی پاورفل کتاب تمہارے نبی کو دی گئی, کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. کسی اور نبی کو نہیں دی گئی یہ کتاب تمہارے نبی کو دی گئی ہے. تو تمہارے نبی کی عظمت بڑی کہ نہیں بڑی؟ بڑی نا. تو پھر اس کے ماننے والے بن جاؤ. یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, قرآن کا پڑھنے والا بنایا, اور تمہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دی. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں, بہت ساری چیزیں مجھے مختصر بتانی ہیں. آگے چلتے ہیں. جب اتنی عظمت والے نبی کو آپ نے سن لیا ہے تو اس عظمت کے پہلو کے بعد ہم سیرت کا ایک اور پہلو اٹھاتے ہیں, جس سے اگر کسی کو نیند آ رہی ہوگی تو شاید کہ اس کے نیند میں دوری پیدا ہو اور تازگی اس کے اندر آئے. آئیے ایک چیز دیکھتے ہیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چہرے کو سنوارنے کے لیے, چہرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے کریم, فیس واش اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں, اور اس میں ہزاروں روپیوں کا خرچہ ہوتا ہے. خوبصورتی ہم یہ پیدا کرتے ہیں. ایک صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا کہ میں اپنے چہرے میں خوبصورتی کیسے پیدا کروں, تو انہوں نے کہا کہ ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے, اور ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو باطنی ہوتی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ تم باطنی خوبصورتی پیدا کرو, اندر کی خوبصورتی پیدا کرو, نورانیت پیدا کرو. باہر کے حصے کو نہ دیکھو, باہر آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا جب تمہارا اندر کی ٹھیک رہے گا. آج ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ انہوں نے کیا 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 ہے. اگر ہم ان کے ماننے والے بن گئے, ان کے امتی تو ہیں ہی, اگر ان کے صحیح سے ماننے والے, صحیح سے فالوور اگر بن گئے تو پھر ہمارے چہرے میں بھی وہ نورانیت آئے گی, یا پھر اس کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو چہروں میں کیا ہی خوبصورتی پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب پیدا فرمایا, بہت ساری عورتیں آئیں اللہ کے نبی کے دربار میں. پتہ چلا عبداللہ کا انتقال ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد ہے وہ نہیں ہے. چلی گئی. ان کو بھی تو داد و دہش چاہیے تھا, پیسے ان کو بھی چاہیے, چلی گئی. محمد رسول اللہ کو نہیں لیا. ہوتا کیا تھا کہ لے لیا جاتا تھا بچے کو, اور دیہات میں لے جا کے اس کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تھا. اس کے دو وجوہات بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو اس کی عربی اچھی ہو جاتی تھی, اور دوسری چیز جو ہے صحت و تندرستی پیدا ہوتی تھی, اور شہر میں پھیلنے والی بلاؤں سے وہ دور رہتا تھا. کوئی محمد رسول اللہ کو نہیں لیا. ایک عورت آئی, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی, دروازہ کھٹکھٹائی, کوئی بچہ اس کو نہ ملا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. اٹھائی, اٹھانے کے بعد پیٹ میں رکھ دیے. حلیمہ کہتی ہے اے آمینہ یہ کیسا بچہ جنا ہے کہ میں تو قبیلے قبیلے گھوما کرتی ہوں, میں وہاں بچوں کو دیکھنے جاتی ہوں, جو بچہ مجھے پسند آتا ہے میں اس کو لے کر پال پوس کر بڑا کر کے دے دیتی ہوں, لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اس طرح کا بچہ اس سے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں. اور حلیمہ کیا کہہ رہی ہے, کہتی ہے کہ میں نے اس جیسا بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں. آمینہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. حلیمہ کہتے تو دیکھے گی بھی کہاں سے, میں تو قبیلے قبیلے جایا کرتی ہوں, میں نے نہیں دیکھا. عبدالمطلب بھائی کہنے لگے حلیمہ آمینہ تم لوگ کہاں دیکھی ہو, میں تو ملک در ملک جایا کرتا ہوں, میں اس ملک سے اس ملک جایا کرتا ہوں, باوجود اس کے میں کبھی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں اس طرح کا بچہ میں نے نہیں دیکھا. نبی پیدا ہوئے تو اتنی خوبصورتی نبی کے چہرے پہ. جوان ہوتے ہیں, جوان ہونے کے بعد
جب ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک بڑھیا جس کا نام یا جس کی کنیت کہہ لیں ام معبد، تاریخ کے اوراق میں انہیں ام معبد ہی کہا گیا ہے. ام معبد، نبی جاتے ہیں ام معبد کے دروازے پر، نبی جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ماں، میرے دوست، میرے حبیب، میرے صدیق کو پیاس لگی ہے، ماں کچھ ہے تو کھانے کے لیے دے دے، پینے کے لیے دے دے، میرے یار کو بھوک لگی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اندر آ جاؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابو معبد میرے شوہر ابھی بکریوں کو لے کر گئے ہیں، چرانے کے لیے گئے ہیں، شام میں واپس آئیں گے، شکار بھی کر کے لائیں گے، میں تمہیں ہنڈیا پکا کے دوں گی. میرے بچوں بیٹھ جاؤ. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ماں وہ جو کونے میں بکری پڑی ہوئی ہے اس کا ہی دودھ پلا دو. ام معبد کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، تم کیا مذاق کر رہے ہو، وہ بوڑھی بکری تمہیں دودھ کیا دے سکتی ہے، وہ بکری تو پوری طرح بوڑھی ہو چکی ہے، تمہیں دودھ کیا دے گی، تم تو مذاق کرتے ہو مجھ سے. محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ماں پہلے آپ کٹورا تو لائیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. بوڑھی ماں کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کے در پر کون آیا ہے، بوڑھی ماں کو پتا نہیں تھا کہ آج اس کے در پر کون آیا ہے. ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو جہاں جائے رحمتیں ساتھ ساتھ جائے، جسے خود اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ام معبد گئی، کٹورا لے کے آئی. لے بیٹا اگر تو ضد کر رہا ہے تو لے لے. اللہ کے نبی بکری کو کھڑا کرتے ہیں، دودھ دوہنے لگتے ہیں، دودھ نکلتا ہے، ابو بکر کو پلاتے ہیں، خود پیتے ہیں، بڑھیا کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں، اور جاتے وقت کہہ رہے ہیں کہ ماں جب تک یہ بکری زندہ ہے تب تک یہ بکری دودھ دیتی رہتی. چلے ہی گئے تھے، بس نکلے ہی تھے، ابو معبد آ گئے. گھر ابو معبد آ گئے، انٹری ہوتی ہے ابو معبد کی. کہتے ہیں کہ اے ام معبد کیا ماجرا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آج گھر میں خوشبو سی آ رہی ہے، گھر میں آج معطر والا فیلنگ ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کوئی تو آیا ہے، کوئی تو گیا ہے. کون آیا کون گیا؟ ام معبد کہتی ہے اے ابو معبد مجھ سے نہ پوچھو کون آیا کون گیا. اے ابو معبد مجھ سے نہ پوچھو، کیونکہ میں نے اس کو صرف ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی. میں نے اس کو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ آج کل کے ہمارے نوجوانوں کے ضلالت بھرا چہرہ نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا چہرہ تھا. وہ چہرے پر انوار تھا، ان کے چہرے پہ نورانیت تھی، ان کے چہرے پہ رعب و دبدبا تھا. آج مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے، مسلمان نوجوانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان نوجوان یہ دعا کرتا ہے اللہ طارق بن زیاد کیوں نہیں آتا. آج مسلمان نوجوان یہ دعا کرتا ہے اللہ محمد بن قاسم کیوں نہیں آتا. آج مسلمان یہ دعا کرتا ہے اللہ عمر بن خطاب کیوں نہیں آتا. ارے مسلمان تو خود عمر بن خطاب بن سکتا ہے، تو طارق بن زیاد بن سکتا ہے. وہ 16 سال کا طارق بن زیاد، 16 سال کا لڑکا جنگ کو فتح کرتا ہے، جنگ میں لڑتا ہے، فتح یابی حاصل کرتا ہے. محمد بن قاسم جنگوں کو فتح کرنے والا شخص تو بن سکتا ہے، لیکن تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہتے اللہ محمد بن قاسم کیوں نہیں آتا. مسلمانوں پر اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس نبی کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا. ام معبد کہتی ہے اے ابو معبد میں اس کو ایک بار دیکھی، دوسری بار دیکھنے کی ہمت ہی نہیں بھی، دوسری بار میں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھی نہیں پائی.